یہ وہی چاند ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں موجود ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلم ممالک ایک ساتھ رمضان اور عید نہیں منا سکتے؟ کیا یہ دینی مسئلہ ہے، سائنسی یا محض سیاسی؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم جیٹھوا، اور آج میں ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہر سال امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور اختلافات کا باعث بنتا ہے، رمضان اور عید کے چاند کا مسئلہ۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کا ایک چاند ہوتے ہوئے بھی امت مسلمہ ایک چاند پر اتفاق نہیں کرتی اور رمضان اور عید الگ الگ دنوں میں سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے؟ کیا واقعی چاند کی رؤیت میں فرق ہو سکتا ہے یا پھر محض یہ ایک سیاسی اور انتظامی مسئلہ ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ لیلۃ القدر جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ایک رات ہے وہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ دنوں میں آئے؟ کیا امت مسلمہ ایک چاند پر اتفاق کرتے ہوئے ایک قمری کیلنڈر نہیں بنا سکتی تاکہ پوری امت مسلمہ ایک ساتھ عید بنائے، ایک ساتھ رمضان کے روزے رکھے؟ انہی تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آج کے اس ولاگ میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ائمہ کرام کی رائے کی روشنی میں اور جدید فلکیاتی ترقیاتی کاموں کی روشنی میں۔ رؤیت ہلال کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئیں پہلے حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید بناؤ، اگر چاند نظر نہ آئے تو مہینے کے 30 دن مکمل کر لو۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان اور عید کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے، لیکن جدید سائنسی طریقہ کار کے استعمال کی ممانعت نہیں کرتی۔ جدید سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے علاوہ گواہوں کے بیان سے بھی امت مسلمہ روزہ اور چاند کا اعلان کر سکتی ہے۔ آئیں حدیث مبارکہ سے جانتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر دو مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دیں تو روزہ رکھو اور افطار کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دو مسلمان گواہ کے بیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو روزہ رکھنے اور عید منانے کا حکم دے دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایک چاند ہوتے ہوئے کچھ ممالک الگ وقت میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ممالک الگ وقت میں روزے رکھتے ہیں، کچھ ممالک کسی اور دن عید کرتے ہیں، کچھ ممالک کسی اور دن عید کرتے ہیں؟ جب دو گواہوں کے بیان پر پوری امت مسلمہ ایک وقت میں عید منا سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، تو پھر آج کے دور میں اتنی پیچیدگیاں کر کے امت کو تفرقوں میں کس نے بانٹ رکھا ہے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی کے ساتھ جن علماء کرام کے ذریعے ہمارے پاس ان احادیثوں کا مجموعہ پہنچا، فقہ اور ائمہ کرام کے رائے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ میں کیا ہمیں اس بات کی ترویج دی گئی ہے کہ کیا ہم جدید سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے چاند دیکھ سکتے ہیں؟ فقہ میں مختلف علماء کرام کی مختلف رائے موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند دیکھنا ہی شرعی حجت ہے، محض حسابات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اگر فلکیاتی حسابات چاند کی موجودگی کو ثابت کریں تو ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جدید سائنسی طریقہ کار اگر چاند کی تصدیق کر سکتا ہے تو انہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور میں مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فلکیاتی حسابات کو کلی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو حتمی بنیاد بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ فقہ میں ڈفرینٹ علماء کرام کی ڈفرینٹ رائے موجود ہیں۔ جمہور علماء اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہم جدید سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے چاند دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دنیا میں ایک چاند ہوتے ہوئے بھی مختلف ممالک مختلف دنوں میں عید بناتے ہیں اور مختلف دنوں میں روزے رکھتے ہیں؟ کیا اس سے امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا تاریخ ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت دیتی ہے کہ ڈفرینٹ دنوں میں ڈفرینٹ عید سیلیبریٹ کی گئی ہو یا ڈفرینٹ دنوں میں ڈفرینٹ روزے رکھے گئے ہوں؟ اس بات کو جانچنے کے لیے ہمیں خلفائے راشدین اور تابعین کے دور کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا
انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ ختم کرانے اور عید کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم پر شوال کا چاند مخفی رہا تو ہم نے صبح روزے کی حالت میں کی، پھر دن کے آخر میں ایک قافلہ آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گواہی دی کہ انہوں نے کل شام چاند دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور اگلے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ ختم کرانے اور عید کا اعلان کیا۔ یہ حدیث پچھلی حدیث کی تصدیق کرتی ہے کہ چاند کی اطلاع تاخیر سے بھی پہنچنے پر تب بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے امت کو روزہ ختم کر کے عید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شام دمشق گیا، وہاں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا، پھر میں مدینہ واپس آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا جمعے کی رات۔ انہوں نے کہا، لیکن ہم نے ہفتے کی رات چاند دیکھا تو ہم 30 دن مکمل کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کیا کرو۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ مدینہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کل شام چاند دیکھ لیا تھا، لیکن مدینہ میں چاند نہیں دیکھا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی کو قبول کیا اور حکم دیا کہ لوگ روزہ چھوڑ دیں اور اگلے دن عید منائیں۔ تاریخی پس منظر کا اگر ہم جائزہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، تابعین کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہے تو جی بالکل، ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، اور تابعین کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ 2 مختلف شہروں میں 2 مختلف دنوں میں رمضان کا چاند دیکھا گیا اور وہاں پر 2 مختلف دنوں میں روزے رکھے گئے اور عید منائی گئی۔ لیکن تاریخی پس منظر سے آج کے اس زمانے کا موازنہ کریں تو اس وقت پیغام رسانی کے جدید ذرائع موجود نہیں تھے۔ ایک قاصد گھوڑے پر دوسرے شہر میں اطلاع دینے کے لیے جاتا تھا تو وہاں خبر آدھی رات کو پہنچتی تھی، کبھی کبھار صبح پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ کبھی کبھار تجارتی قافلے آ کر آگاہ کیا کرتے تھے تو یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ لیکن جدید دور میں جہاں میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ کون سے دور اس بات کو سن رہے ہیں، میری بات سیکنڈوں میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں، اس دور میں اگر کسی ایک ملک میں چاند دیکھ لیا گیا ہے تو دوسرے مسلم ممالک اس ایک ملک کی گواہی پر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور عید بھی منا سکتے ہیں۔ یہی دین ہمیں متحد ہونے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں صرف ہم اپنی انا میں اور باقی دیگر مسائل میں الجھ کر اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں امت کو متحد ہونے کا درس دینا ہے۔ یہاں یہ ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک رات ہزاروں راتوں میں بہتر ہے، ہزاروں مہینوں میں بہتر ہے، کیا وہ ڈیفرنٹ ڈیٹس پر ہو سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے، اور وہ ایک ہی رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ ہمارے مختلف ممالک میں مختلف دنوں میں چاند دیکھنے سے کیا لیلۃ القدر کی طاق راتوں کے درمیان اختلافات نہیں پایا جائے گا؟ میری بات تلخ ضرور ہے لیکن غلط نہیں۔ ہمارا چاند دیکھنے کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں جتنا ہم نے آج کے اس دور میں فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے بنا دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی رائے کو فوقیت نہیں دیتے، ہم ایک دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتے، اور چاند اپنی آنکھ سے دیکھنے پر، اپنا چاند اپنے ملک میں دیکھنے پر فوقیت دیتے ہوئے روزے بھی رکھتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں۔ اگر ہم مسلم ممالک کے جغرافیائی محل وقوع کا بھی جائزہ لیں، پوری دنیا میں ایک وقت میں چاند دیکھنا پاسبل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پوری دنیا میں ایک وقت سورج نہیں ہوتا، دنیا میں ڈفرینٹ اوقات میں سورج ہوتے ہیں، اس طرح دنیا میں ڈفرینٹ اوقات میں چاند بھی موجود ہوتا ہے۔ مسلم ممالک کے جغرافیائی محل وقوع کا ہم جائزہ لیں تو پوری دنیا میں سب سے پہلے چاند انڈونیشیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تمام مشرقی ممالک کے بعد پھر چاند انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہاں پر واضح ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خلیجی ممالک کے بعد پھر آگے مغربی ممالک کی طرف چاند واضح ہوتا ہے، چاند وہاں پیدا ہوتا ہے، چاند وہاں نظر آتا ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ جب انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، پھر بھی مسلم ممالک ان کی شہادت کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے ہی چاند دیکھنے پر کیوں اتفاق کرتے ہیں؟ یہ صرف ایک سیاسی اور انتظامی مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم ان کی رویت پر اعتبار کر کے بھی ایک ساتھ عید اور رمضان کا اعلان کر دیں تو اس میں کوئی بھی شرعی کا مسئلہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں چاند ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی بار دکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اس دور میں ہوا تو آبویسلی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج جدید سائنسی ٹیکنالوجی موجود ہے، آج جدید سائنسی آلات موجود ہیں، ہم اپنی بات دوسروں تک فوراً سے پہنچا سکتے ہیں، ہم کسی اور ملک کا چاند اپنے ملک میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ میری اس بات کا جواب دیں کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ہوتے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی یہاں پر موجود ہوتی، ان کی ایک بات فوراً سے ودن اے سیکنڈ مسلم امہ تک پہنچ جاتی، تو کیا وہ ایسا ہونے دیتے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر خلفائے راشدین کا دور ہوتا، ایک خلافت نظام ہوتا یہاں پر رائج، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک خلیفہ کے نیچے ایک ہی دن عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے، ایک خلیفہ کے نیچے ایک ہی دن روزے رکھ رہے ہوتے۔ لیکن اگر آج ہم ملکوں کے سرحدوں میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی رائے کو فوقیت نہ دیں، ایک دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہ کریں اور اپنے ملک میں اپنا چاند دیکھ کر اپنی الگ سے عید بنائیں، اپنے الگ سے روزے رکھیں۔ جب تک علماء کرام بیٹھ کر ایک رویت حلال کمیٹی نہیں بناتے، ایک رویت پر متفق نہیں ہوتے، یہ مسئلے مسائل بڑھتے جائیں گے، امت تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی۔ پہلے تو ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ عید سیلیبریٹ ہوتی تھی، اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہی پشاور میں، بلوچستان میں الگ عید منائی جا رہی ہوتی ہے، کراچی میں اور ڈفرینٹ شہروں میں الگ عید منائی جا رہی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات چلتے رہے، ہماری فرقہ واریت آگے سے آگے بڑھتی رہی، تو پھر آج تک شہروں کی بات ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے علاقوں میں بھی ڈفرینٹ عید سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ ایک فرقہ دوسری فرقے کی رویت نہ مانتے ہوئے وہاں پر عید کا اعلان نہیں کر رہا۔ خدا را ساری باتیں ہم نے جانی۔ اب ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ OIC جو تمام مسلم ممالک کی متحد کمیٹی ہے، جو سفارتی معاملات دیکھتی ہے، OIC میں تمام مسلم ممالک کے علماء کرام بیٹھ کر ایک رویت ہلال کمیٹی قائم کریں جو پوری امت کے لیے چاند دیکھے، پوری امت کے لیے عید کا اور رمضان کا اعلان کرے، ایک قمری کیلنڈر پر اتفاق کرے۔ اگر ہم سالانہ بنیاد پر کیلنڈر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ماہانہ بنیاد پر ایک چاند دیکھ کر پورے مہینے کا کیلنڈر تو ترتیب دے سکتے ہیں، تاکہ امت میں دیگر اختلافات کے علاوہ کم سے کم عید اور رمضان کے معاملے پر تو اختلافات نہ پایا جائے اور پوری امت مل کر ایک ساتھ ایک دن عید اور ایک دن روزے رکھ سکے اور لیلۃ القدر کی برکتیں بھی حاصل کر سکے۔ آخر میں بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ تمام چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو، امت متحد ہو کر ایک ساتھ ایک عید منائے، ایک ساتھ روزے رکھے، میرے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائے، میرے اس پیغام کو علماء کرام تک پہنچائے، میرے اس پیغام کو OIC تک پہنچائیں کہ خدا را اس مسئلے پر توجہ دیں۔ اور اگر میری رائے سے آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں یا میری رائے آپ صحیح بھی سمجھتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے میرے اس پیغام سے، آپ کے شیئر کرنے سے امت متحد ہو۔ پلیز میرے اس پیغام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔